درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے ارکان اسلام۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادہ لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ تھا اسلام۔ ابن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر، 5 رکنوں پر ہے۔ سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید ہے، عقیدے کو درست کرنا۔ عقیدہ سے مراد اپنی بیس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کی بیس بن جائے، اور ہماری بلڈنگ بھی تبھی مضبوط ہے کہ اس کی بنیاد اچھی ہو۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیب ہے۔ جیسا کہ ہر اسلام کے رکن سے مراد بہت سے اسلام کے رکن ہیں، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، لیکن جب تک ہمارا کلمہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو ہمارے عمل جو ہیں باقی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، سورہ عصر میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی بنیاد الا الذین آمنوا، جو ایمان والا بندہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان، سب سے پہلی بنیاد مسلمان ہونے کی ہے۔ اور اسلام کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی عمل کر لے۔ تو آپ کو بتایا تھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو اجدنان یہودیوں کا ایک بہت بڑا، بہت امیر کبیر بندہ تھا۔ وہ لوگوں کی بچیاں بھی جو ہے نا دفن ہونے سے بچاتا تھا کہ جس کو زندہ دفن نہ کرنا، مجھے دے دو، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کا مستقبل کے بارے میں، ان کی شادیاں تک میں کروں گا۔ یہ کس وجہ سے وہ بچاتا تھا؟ ایک وہ سخاوت میں بہت مشہور تھا، بہت ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی، کیا اس کے عمل جو ہے اللہ قبول کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے دل نے تصدیق نہیں کی، زبان سے اقرار نہیں کیا، اس لیے اس کا کوئی عمل بھی قبول۔ تو ایمان اللہ خباب بن ارت جیسا ایمان مانگ رہا ہے، ہم سے حضرت خبیب والا کلمہ مانگ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں کی تطہیر ہو، جیسا کہ پہلے آپ نے پڑھا انما الاعمال بالنیات، کہ سبری عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت میں اخلاص رکھیں، جنت کی تڑپ رکھیں، حوض کوثر کی طلب رکھیں، اللہ کے دیدار کی حسرت رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ملی کہ میں تم میں 2 کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اب ہے کہ اللہ عقیدہ ہمارا صحیح کر دے۔ عقیدے سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے ظلم بڑا جو ہے وہ شرک کرنا ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ میرے نبی قرآن کا فیصلہ یالیج الجمل فی سم الخیاط،
اللہ فرماتے ہیں مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ بتائیں کہ آج تو ہم سے دھاگا نہیں جا رہا ہے، تو کیسے ہم سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کتنی لوہا توڑ مثال دی ہے۔ اور اسی طرح رونے والے کے بارے میں بھی کہا کہ جو اللہ کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے جو روتا ہے، اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو کا قطرہ گرتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ اتنی دیر تک جہنم میں داخل نہیں ہوگا جتنی دیر تک دودھ تھن میں سے نکلا ہوا واپس نہ لوٹ جائے۔ اب بتائیں کہ واپس لوٹ سکتا ہے؟ نہ رونے والا جہنم میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح مشرک جو ہے وہ قرآن کا فیصلہ یالج الجمل فی سم الخیاط کہ سوئی کے سوراخ میں سے جب تک اونٹ نہیں گزارے گا وہ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے اور نہ ہی مشرک جنت میں جا سکتا ہے۔ اور مشرک جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دھاگے باندھنے والے، مزاروں پہ چادریں چڑھانے والے، جھاڑو رکھنے والے، نمک رکھنے والے، ہم کہتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شرک کے کتنے چور دروازے ہیں جن میں سے ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ گزرتے ہیں۔ کاش کا لفظ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، کاش میں یہ کر لیتی، کاش میں وہ ہو جاتا، کاش کہ میں ایسے کر لیتی۔ یہ بھی شرک میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ہے شرک کے دروازے، جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں میں فلاں ڈاکٹر سے میڈیسن لی، اس نے ایک انجیکشن لگایا، مجھے تو ٹھنڈ پڑ گئی، تم بھی اس کے پاس جاؤ۔ اب بتاؤ کہ ٹھنڈ ڈالنے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ ہم گزر گئے نا شور دروازے سے، ہم نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر نے شفا دی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہا کرے اللہ کی رحمت سے اس ڈاکٹر سے میں نے دوائی لی، اللہ نے ایسی اس کے ہاتھ میں شفا رکھی، مجھے سکون مل گیا۔ آپ بھی اس کے پاس جائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے ڈاکٹر لوہا توڑ نمازی ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو پھر اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہم ذروں میں بہت بڑے بڑے کبیرہ الفاظ بول جاتے ہیں، تو اس لیے بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں شرک کے چور دروازوں میں سے تو نہیں گزر رہے۔ اب یہ جو ہے بہت علماء کرام کا یہ فتویٰ سمجھ لیں یا بات سمجھ لیں کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، اور اس کو بھی شرک میں شامل کہا گیا ہے۔ ریا کے عمل کو بھی قرآن نے کہا جو دکھلاوے کا عمل کرتا ہے وہ بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو اب ہم لوگ نہ یہ دعوے سے کہا کریں کہ چادر چڑھانے والا مشرک ہے اور درباروں پہ جانے والا مشرک ہے۔ سب سے بڑا مشرک جو دل کی پوجا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اب دل کی پوجا کیا ہے؟ ہر کام میں ہم دل کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمارا دل بہت گھبراتا ہے، ہم نقاب نہیں کر سکتے، باجی میری جان نکلتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، میرا دل ڈوبتا ہے۔ ہماری یہ باتیں جو ہیں نماز میں پڑھ لیتی ہوں، بھی پڑھ لیتی ہوں، بس نماز کا بھی ٹائم، یعنی ہر چیز میں ہم نے دل کی پوجا کی۔ یہ آئی برو ہم بنا رہے ہیں تو یہ بھی ہم دل کی پوجا، اللہ کہہ رہا میں نے بہت خوبصورت بنایا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برے لگ رہے ہیں، اتنی موٹی موٹی ہے، اور میں نہیں ایسے بلیچ کی، فیشل کی، یہ ساری دل کی پوجا نہیں ہے، پارلروں پہ جانا دل کی پوجا نہیں ہے، یہ سب کچھ دل کی پوجا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بڑا مشرک وہ جو اپنے دل کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرے۔ سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، کیا گناہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی تھا نا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اللہ کی وحدہ لا شریک کو مان لو، اس کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو مان لو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اکرمہ بیان کرتا ہے، ابو جہل کا بیٹا بیان کرتا ہے اکرمہ، کہ نبی میرے بابا بیٹھے تھے، محمد آئے اور آ کے کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
کہ تم کلمہ پڑھ لو جہنم سے بچ جاؤ. آج ہم کہہ دیتے ہیں جتھے کوئی لگا لگا رہے. ایسے ہی نا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی ہمیں تکلیف نہیں, کوئی ہمیں کسی کا. اتنے بڑے نقصان ہو رہے ہیں, اتنے لوگ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا جو حق بیان نہیں کرتا اللہ قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا. تو آج ہم کہتے ہیں جتھے کوئی لگا لگا رہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں اپنی عزت پیاری ہے, ہمیں اسلام کی بلندی نہیں, ہمیں اسلام کی عزت نہیں پیاری, ہمیں اپنی عزت پیاری کہ میری عزت رہ جائے. وہ یہ نہ کہے وہ فلاں جو ہے باجی میں نے اس کو کیوں کہنا, اسے نہیں سارا پتہ. اپنی عزت اپنے ہاتھ. یہ ہماری کہاوتیں, یہ ہمارے الفاظ عام استعمال ہم کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شان والا تھا؟ کیسے وہ مبلغ بھی تھے, مدرس بھی تھے, امام الانبیاء بھی تھے, وہ اس وقت کے حوالے صدر بھی تھے. لیکن ان کی تڑپ کے کافر بھی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے. کافر کے لیے بھی تڑپ تھی. اکرمہ بیان کرتا ہے, یہ میں نے واقعہ حافظ یحییٰ میر محمدی کی زبان سے سنا تھا, میں نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے ولی گزرے, وہ بتا کے گئے ہمیں کہ اللہ اکبر کبیرہ اکرمہ نے بیان کر رہا ہے اپنی زبان سے. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اپنے بابا کو اور میرے اور آپ کے نبی کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ میرے بابا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, میرے بابا نے اپنا رخ موڑ لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سامنے آئے تو پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اسے پھر غصہ میرے بابا کو آیا تو اپنا رخ دائیں طرف کیا, بائیں طرف کیا, پیچھے کو کیا, آگے کو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے اس کے آگے پیچھے آ رہے اور کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اب اسے غصہ آیا ابو جہل کو. کس پہ غصہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ آیا. کیسے وہ مبلغ تھے. جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں سوچتی ہوں ہم کیسے مبلغ ہیں. ہم سے 20 دن پہلے کوئی ٹائم لے تو پھر ہم ٹائم دے سکتے ہیں. وہ راہ گیروں کے لیے بھی مدرس تھے, معلم تھے, مبلغ تھے. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اچانک ہم کسی کو دے دیں. ہماری بکنگ ہے جی باجیوں. وہ کیسے کتنا اللہ نے ان کو شان مقام رحمت للعالمین بنایا. تو اللہ کے نبی وہ ابو جہل اپنی سواری پہ سوار ہوا, اپنی سواری کو بھگانا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. کیسے تھے وہ, کتنا اعلیٰ, کتنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں وہ کتنا نمونہ بن کے ایک کھلی ہوئی کتاب بن کے ہمیں دکھا کے گئے کہ ایسی اپنی زندگیوں میں یہ تبلیغ کو شامل کرنا, تڑپ کو شامل کرنا, اپنے جذبوں کو شامل کرنا. ابو جہل اکرمہ بیان کرتا ہے کہ میرے بابا تھوڑی دور گئے, سواری کو روک لیا, سواری سے نیچے اترے اور اتر کے کہتے محمد جو تیرا دل کرتا ہے تو مجھے کہہ لے, کلمہ تو میں نے پڑھ نہیں لینا لیکن مجھے تیرے دوڑنے پہ ترس آیا. دوڑنے پہ بتائیں باجیوں, یہ تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی تبلیغ لے کے نکلنے والے پیغمبروں کا شیوا. یہ تھا کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, لا الہ الا اللہ کہہ دو, کیونکہ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. پھر دوسرا رکن ہے نماز. جیسا کہ آپ نے قرآن کی پہلے صفحے پہ پڑھا الذین یؤمنون بالغیب, اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا. ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا, اللہ کا ہم سکیچ بھی نہیں بنا سکتے, کیونکہ اللہ رب العزت کا کیا ہے قرآن و حدیث کی روح میں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے ہاتھ پہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو روٹی کی طرح لپیٹ لیں گے. اب بتائیں اس کا سکیچ کیا آپ بنا سکتے ہیں. تو اللہ کو ہم نے بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے. قرآن یہ تفسیر کر رہا ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا, ہم کہتے دنیا رکھنی, ساتھ ساتھ باجی دنیا بھی تو رکھنی ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ دنیا بھی ساتھ ساتھ رکھنا.
دنیا تو اللہ نے دی ہے لیکن اتنی حد تک کہ اللہ کی کوئی حد کو نہ توڑنا. دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا، نہ پیروی کرنا شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب وہ کھلم کھلا دشمن قرآن کہہ رہا ہے کہ دائرہ اسلام تو حدیث کہہ رہی دائرہ اسلام 5 ستونوں پہ، 5 رکنوں پہ، 5 بنیادوں پہ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے عقیدے کو درست کیا. اب قرآن کہہ رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو. پھر نماز کیسی پڑھنی؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کے نبی کو جیسے آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب اللہ کے نبی کا سجدہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ بکری کا بچہ بھی اس میں سے گزر جاتا تھا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنا اونچا سجدہ کرتے تھے، اتنا بازوؤں کو کھولتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آتی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ سمٹ کے نماز پڑھو. عورت کی نماز سمٹ میں ہے. سمٹ کے کیوں ہے؟ عورت کی نماز تو الگ ہے ہی نہیں. جب ہمارا کوئی رکن الگ نہیں ہے، وضو ہمارا ایک جیسا، غسل ہمارا ایک جیسا. آپ عمرے پہ جائیں، عمرے کے ہر رکن مرد کے برابر آپ چل رہے ہیں. طواف کر رہی ہیں تو مرد عورت کا اکٹھا طواف ہے. آپ صفا مروہ پہ تو عورت مرد اکٹھے ہیں. میدان عرفات میں آئے، حج کا سارے رکن مرد اور عورت کے اکٹھے ہیں. پھر نماز کیوں الگ ہے؟ میں نے تو آج تک ہم نے نہیں کسی حدیث سے ملا کہ اماں عائشہ نے نماز ایسے پڑھی تھی، فاطمہ تو زہرا نے نماز ایسے پڑھی. کوئی ایک حدیث مل جائے تو کیا ہم نہ سیکھیں اماں عائشہ کی نماز کیسی تھی؟ میرے نبی نے جب کہہ دیا، فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، لیکن نماز بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج تلک نہیں ہم نے سوچا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نے برائیاں کیوں نہیں چھوڑی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ آئی برو ہم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ آئی برو کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، مہلت مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا تو کیا کر لے گا؟ اس نے کہا میں کیا نہیں کروں گا، میں تیرے بندوں کو اتنا وسوسے ڈالوں گا، اتنی امیدیں دلاؤں گا، اتنا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی کو بدلنا شروع کر دے گا. اور بخاری کے آخری صفحے پہ ہے، میرے نبی نے فرمایا مونڈنے والی منڈوانے والی دونوں جہنمی ہیں. تیسری حدیث میرے نبی نے فرمایا مونڈنے والی منڈوانے والی دونوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اب بتائیں باجیوں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ بھی نہیں ہم چھوڑ رہے. میں مزید اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا رکھوں؟ مختصر بات کروں کہ لوگوں نماز کے بارے میں سوچنا شروع کرو کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں. قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہمارے اخلاق بھی نہیں بہتر ہوئے، پردے ہم نے نہیں کیے، اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی ذرا نہیں ہمارے آئی. کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میری نماز ایسے جیسے میری کانوں کی لو سے اوپر نہیں گئی. میں نماز بھی پڑھتی ہوں، مجھے سکون پھر نہیں ملتا. میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میری دعا پھر نہیں قبول ہوتی. میری بہنوں، نمازیں تو وہ نمازیں تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی دودھ دینے آیا کرتا تھا. میری بہنوں، آج بھی دودھ والے آتے ہیں دروازوں پہ. ہماری بہو بیٹیاں پوری کے پوری باہر نکلی ہوتی، یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، یہ میرے ابو کا بیٹا بنا ہوا ہے، یہ میرے گھر میں 10 سال ہو گئے باجی اس کو آتے. اس لیے ہمارا بہت پیار ہے. یعنی ہمارا دودھ والے کو بھی ہم باہر ہماری بہو بیٹیاں نکل کے کہہ رہی ہوتی ہیں ذرا کم دیتا ہے، خالص دیا کر، اچھا تولا کر. میری بہنوں، اتنی ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے ہی کیا. تو بات کر رہی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دودھ والا آیا کرتا تھا. نوجوان بچی دودھ لیا کرتی تھی، برتن رکھ دیتی تھی اور برتن کو اٹھا لیتی تھی پردے میں. بتاؤ ایک عورت پردے میں اس کے دل میں اتر گئی، جو پوری کی پوری باہر کھڑی وہ نہیں اترتی ہوں گی. وہ موقع کی تلاش میں تھا. ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں تیرے سے شادی کروانا چاہتا ہوں.
اب پیغام اسے دیا، اس نے کہا میں تیرے سے تب تیری بات کو مانوں گی تو عمر فاروق کے پیچھے 40 نمازیں پڑھا۔ اب وہ 40 نمازیں پڑھنے چلا گیا کہ یہ کیا 8 5 40 ایک ہفتے کی مار ہے، میں تو ایسے گیا اور ایسے آیا۔ وہ تو جان کی بازی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دلوں کے سودا کے لیے تو بہت کچھ کر لیتے۔ تو اب وہ عمر کے پیچھے 5 نمازیں پڑھی، دوسرے دن 10 نمازیں پڑھی، تیسرے دن 15 نمازیں ہوئی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسے امام دے دے۔ نماز امام کروا رہا ہے اور مقتدیوں کی نمازوں میں اثر آ رہا ہے۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ہمیں تو نمازوں میں بھی پتہ ہے کہ باہر کون آ گیا اندر کون آ گیا، اور چولہے پہ ہنڈیا جل گئی اور دودھ گیا ضائع ہو گیا۔ ہماری کوئی نمازیں ہیں؟ وہ کیسی نمازیں تھی؟ اور امام نماز کروا رہا ہے تو مقتدی کے دل میں اثر آ رہا ہے۔ اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہماری بھی مسجدوں کے ایسے امام کر دے۔ اللہ پڑھ کے لطف تو آئے نمازوں کا۔ اب چوتھا دن ہوا تو وہ بچی نے پیغام بھیجا کہ تو دودھ بھی نہیں دینے آیا۔ اب وہ آگے سے کیا پیغام دے رہا ہے؟ ابھی 8 دن نمازیں نہیں ہوئی، ابھی 40 نمازیں نہیں ہوئی، تو کہتا ہے جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں پلٹنا نہیں جھپٹنا سکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کی ایسے ہی نصلات تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی اسے ملی کہ اس کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ تو قرآن نے صحیح کہا، قرآن غلط نہیں ہے، تو اس کا مقصد ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہم میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہم نہیں بدل رہے۔ اور یاد رکھیں باجیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سال نمازیں پڑھنے والا قیامت والے دن اللہ کہیں گے میں نے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں کی۔ مطمئنہ ہوا کرے، سب سے بڑی تڑپ قبولیت کی رکھا کرے کہ اللہ ہماری باتوں کو قبول کر لے، اللہ کے راستے میں دے، تب بھی تڑپ رکھے، مطمئنہ ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نمازی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں نماز نہیں باجی کبھی چھوڑی، جو مرضی ہو بس فجر کی میرے سے رہ جاتی، بس عشاء کی میرے سے رہ جاتی۔ لوگوں، نماز وہ نماز ہے جو اللہ کی ملاقات بن جائے۔ نماز وہ نماز پڑھیں ایسی خشیت الہی ہمارے دلوں میں آئے، اتنا خشوع خضوع ہو کہ ہمارا مصلی گیلا ہو جائے۔ ہماری تو نمازیں، میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی نماز کی چوری؟ آپ نے فرمایا نماز کی چوری رکن کو پورا نہ کرنا۔ ادھر سے ہم شروع کرتے ادھر ہمارا سلام پھرا ہوتا ہے، بتائیں یہ ہماری نمازیں؟ نماز وہ پڑھیں جو اللہ کی ملاقات بنے، محسوس ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو سوچ، دل میں رکھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کو دیکھ رہے۔ کیا ایسی نمازیں ہیں ہماری؟ ایسی نماز پڑھیں تاکہ ہر دکھ کا حل ہمیں نماز سے ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کو کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی آپ کو بیماری آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کسی کی طرف سے بھی آئے، تو سب سے پہلے ایک صبر کا دامن پکڑو اور دوسرا فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر نہ کرو، کل کو بچوں کے لیے کوئی بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ اس کا ساری عمر تو رونا دھونا رہا، نہ میں نے دینی نہ میں نے لینی۔ اللہ سے شیئرنگ کرو، نماز میں کرو، تاکہ کوئی تانا بھی نہیں ملنا، اللہ نے دہرانا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تم نے جو شیئرنگ کرنی ہے، جو شیئر کرنا اپنا دکھ اپنا غم، اللہ نے تیرا مداوع کر دینا ہے، اللہ نے تیری مدد کر دینی ہے، اور اللہ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ بہن بھائی تو بیٹھے بیٹھے آپس میں بات کر لیں گے، وہ بیچاری، اس کا خاوند کام نہیں کرتا، وہ بیچاری، بڑے اس کے حالات خراب ہیں، خود اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ کر لینا اور اس بیچاری کو نیچے گرا دینا تاکہ اس کی ویلیو کم ہو جائے۔ آج تو بہنیں بہنوں کے لیے مخلص نہیں رہ گئی، خون سفید ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں مخلص تو ہم کسی کے لیے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں۔ اب ہے نماز کو قائم کرنا،
نماز کو پڑھنا. فویل للمصلین، قرآن نے کہا ہلاکت ہے، تباہی ہے کس کے لیے؟ نمازی کے لیے. اب قرآن نے نمازی کہا تو بے نمازی کا کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے کہا ہلاکت ہے، تباہی ہے. کس نمازی کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے. جب بھی اذان سے پہلے کوشش کرو وضو بنانے کی، وضو کر لیں، وضو سے تیاری کر لیں تاکہ اول وقت میں آپ کی نماز ہو جائے. نماز افضل عمل سب سے پہلے وقت میں نماز ادا کرنا ہے. اور ہماری سوچ ہوتی ہے ابھی پہلی اذان ہے، ابھی دوسری اذان ہے. ہماری نمازوں میں اتنی سستی آ چکی ہے. اور یاد رکھے میرے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کلمے کی تو ہم نے کیا میری بہنوں روگردانی کرنی تھی، ہم نے تو نمازوں کو بھی چھوڑ دیا. جو نماز نہیں نہ پڑھتے تھے سارا سال، وہ بھی روزے سے پیار کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اب روزوں میں بھی ڈنڈی کتنی مار رہے. گرمی بڑی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، کیسے رکھے؟ نبھایا نہیں جاتا. میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ کافر ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. بے نمازی کا میرے نبی نے فرمایا جنازہ نہ پڑھاؤ. فقہ کی کتابوں کے بے نمازی کے برتن الگ کر دو. فقہ کی کتابوں میں کہ بے نمازی کو جہاں پاؤ اس کی گردن اتار دو. تو آج دیکھو گھروں کے گھر بے نمازی، ہر ماں کا بچہ بے نمازی. اگر پڑھ بھی نہ تو ظہر پڑھ لی، اثر چھوڑ دی، اثر پڑھ دی. کئی بہنیں لوہا توڑ ہیں، خاندانوں کے خاندان بچیوں نہ نمازی ہیں نہ روزہ چکتے ہیں. آنکھوں سے ایسے خاندان دیکھتے ہیں. بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ قرآن نے اسلام کی بنیاد کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد دوسرا رکن نماز ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، مال کو پاک کرنا ہے. اتنا میری بہنوں اس کے بارے میں قرآن نے سورہ توبہ میں کہا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں کہا جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ قرآن میں اس کو بشارت دے رہے دردناک عذاب کی. عذاب بھی اور خوشخبری بھی. اور وہ کون سا عذاب دردناک کہا؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم. اللہ فرما رہے دردناک عذاب یہ کہ تیرے مال کی، تیرے سونے کی، تیری پراپرٹیوں کی لوہے کی تختی بن جائے گی. اس لوہے کی تختی کو جہنم کی آگ میں اللہ گرم کرے گا، جھلسا کے اللہ چہروں پہ داغ دے گا، کروٹوں پہ داغ دے گا. بتائیں توے سے ہماری انگلی ٹکرا جائے تو کتنی درد محسوس کرتے ہیں، حالانکہ زخم نظر بھی نہیں آتا. بھاپ پڑ جائے، کبھی آپ کو چمٹا لگ جائے، کبھی باجیوں چولہے کا کنارہ آپ کے لگ جائے، کتنی ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں. جب لوہے کو اللہ گرم کر کے پگھلا کے اللہ داغ دے گا، بتاؤ اس سے بھی دردناک کوئی عذاب ہے؟ یہ کن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اتنا دیا لیکن دل ان کے اتنے تنگ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نہیں. میری بہنوں 1,00,000 کی زکوٰۃ 2,500 ہے. 1,00,000 کی زکوٰۃ 2,500 ہے اور 1 کروڑ کی زکوٰۃ 2,50,000 ہے. 1,00,000 کی 2,500 ہے، 1 کروڑ کی 2,50,000 ہے اور 1 ارب کی زکوٰۃ 2.5 کروڑ ہے. بتائیں اگر یہ پورے مال کو صاف کیا جائے، آپ کو اپنے ملک میں کوئی پھٹے والا نظر آئے گا؟ کوئی ریڑھی والا، کوئی چھاپڑے والا نظر آئے گا؟ کوئی بے گھر نظر آئے گا؟ اگر 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکلے
کتنے کتنے سالوں میں میری بہنوں بے گھروں کو گھر مل سکتے کہ نہیں، لیکن یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں 7.5 تولے سونے پہ ضرور زکوٰۃ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے